نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دروس تک جو احادیث بیان کی گئی تھیں وہ حسن اخلاق کی فضیلت و اہمیت سے متعلق تھیں۔ اب آگے اسی کی ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات بیان ہوں گے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اخلاق حسنہ کی ترغیب دی یا پھر برے اخلاق سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ان میں اچھے اور برے اخلاق میں سے سب سے پہلے رحم دلی اور بے رحمی کے بیان کی طرف آتے ہیں۔ رحمت یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے اور رحمان اور رحیم اس کے خاص نام ہیں، اور جن بندوں میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا جتنا عکس ہے وہ اتنے ہی مبارک اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اتنے ہی زیادہ مستحق ہیں۔ اسی طرح جو جس قدر بے رحم ہیں وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے اسی قدر محروم رہنے والے ہیں۔ اللہم احفظنا۔ عن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس۔ ترجمہ، حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے۔ اس حدیث میں الناس کا لفظ عام ہے جو مومن، کافر، متقی اور فاجر سب کو شامل ہے، اور بلا شبہ رحم سب کا حق ہے۔ البتہ کافر اور فاجر کے ساتھ سچی رحم دلی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے کفر اور فجور کے انجام کا ہمارے دل میں درد ہو اور ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی دنیاوی یا جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو تو اس سے اس کو بچانے کی فکر کرنا بھی رحم دلی کا یقیناً تقاضا ہے، اور ہمیں اس کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا۔ زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحمت کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی خاص رحمت کے مستحق بس وہی نیک دل بندے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق کے لیے رحم ہے۔ اس حدیث میں زمین میں رہنے اور بسنے والی اللہ کی ساری مخلوقات پر رحم کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، اور جس میں انسانوں کے تمام طبقوں کے علاوہ جانور بھی شامل ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔